السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس مرتبہ انشاءاللہ سیرت نبوی کے کسی ایک پہلو پر گفتگو ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس درجے ہماگیر ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی اگر آپ لیں تو اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں جتنا کچھ اور جو کچھ لکھا گیا سیرت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہوگا کسی اور شخصیت کے لیے جسے ہم ایٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، دشمن ہوں. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ جو تحقیق کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں. یہ عکس سیرت کے عنوان سے کتاب کسی صاحب نے مجھے بھیجی تھی، بہت خوبصورت کتاب ہے. وہ غالباً فرانس کا وزیر خارجہ تھا، غیر مسلم تھا، کیتھولک عیسائی تھا، لیکن یہ کہ جس قدر اس نے تحقیق کی ہے اور کتنا عرصہ اس نے سعودی عرب میں گزارا، اور پھر اپنے غور و فکر کا جو بھی نچوڑ تھا اسے کتاب میں منتقل کیا. اگرچہ وہ فرانسیسی یا کسی اور زبان میں تھی، لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے عکس سیرت کے عنوان سے. پھر الرحیق المختوم نامی کتاب. واقع یہ ہے کہ جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ مستند کتاب کوئی نہیں. ہر واقعے کے نیچے حاشیے میں اس کا حدیث کی کتاب کا حوالہ موجود. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ ہوئی تھی، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ آپ کا انتقال بھی اسی ماہ ہوا. لیکن عام طور پر جو چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی کہ حضور کا وصال اور اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے.
آن ریکارڈ ہے. لیکن جہاں تک ولادت محمدی کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے تحقیق کر کے 9 ربیع الاول کی تاریخ متعین کی، لیکن یہ کہ اگر اختلاف نہیں ہے تو حضور کے یوم وصال یا یوم وفات پر نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کوئی اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تو 12 وفات کے نام سے ایک چھٹی ہوا کرتی تھی. اس وقت تک ابھی عید میلاد النبی کا اتنا جو ہے غلغلہ نہیں تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 65 66 67 کی. تو 12 وفات کے نام سے ایک چھٹی تھی، اور وہاں گویا کہ یہ بات سرٹیفائڈ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، تاریخ وصال جو ہے 12 ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد جو بھی طے ہوا، فنکشنز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتی ہیں، کوئی محافل میلاد ہوتی ہیں، تو اسے خاص طور پر مخصوص کر لیا جاتا ہے 12 ربیع الاول پر. لیکن ایک یہ پہلو تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ ایک ضمنی سی بات تھی. باقی یہ کہ آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں، اس میں خاص طور پر ایک پہلو کہ اگر ہمارا تعلق ہے اور واقعتاً سچا تعلق ہے حضور کے ساتھ، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. یہ بہت اعلیٰ نسبت ہے، امتی کی نسبت. روئے ارضی پر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب سے بڑھ کر ہے. یہ تمام امت ہے. ایک امت استجابت ہے جو گویا کہ ایمان لا کر کلمہ شہادت ادا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ایک امت دعوت ہے کہ جن تک یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا یا پہنچ چکا لیکن اس نے قبول نہیں کیا. تو آج اگر 7.5 ارب یا 7.25 ارب انسان ہیں، تو ان میں امت استجابت کون ہے کہ جنہوں نے قبول کر لیا؟ وہ تقریباً 1 ارب 60 کروڑ کے قریب. اور بقیہ تعداد جو ہے امت دعوت کی ہے، خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی مذہب یا کسی مذہب کے نہ بھی ماننے والے ہوں، امت دعوت میں شامل ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک امت استجابت ہے، جس میں میں اور آپ شامل ہیں، جنہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، جن کا رتبہ وہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، امت مسلمہ ہے نا. سورہ حج کی جو 2nd لاسٹ یا 3rd لاسٹ آیت ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا ایک رسول اور پیغمبر، اور انسانوں میں سے بھی. انسانوں میں اللہ کے چنیدہ 1 لاکھ جو ہے وہ 23,000 ہے یا جو بھی تعداد ہے. پھر ان میں جو مقام رسالت پر فائز ہیں 313 کی تعداد وہ ہے. فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چن لیا اس کام کے لیے کہ اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچائیں. لیکن یہی صیغہ جو ہے آخری آیت میں پھر مسلمانوں کے لیے آیا کہ اگر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کون ہیں؟ مجتبی ہیں، ہم بھی چنیدہ ہیں. ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ اپنی آزاد مرضی سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اس کا نتیجہ ہے. آج ہم مسلمان ہیں تو کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر. هو اجتباکم، اپنے مقام کو پہچانو، تم اللہ کے چنیدہ لوگ ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. اب جو تمہاری نسبت ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو تو پورا کرو نا. یہ مقام بلند جو تمہیں حاصل ہوا ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام جو تمہیں حاصل ہوا ہے اللہ کے انتخاب کے نتیجے میں ہے. تو سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 157 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت پر والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتابچہ بھی موجود ہے جو گفتگو میں کروں گا. اگر آپ اس کو پھر ریوائز کرنا چاہیں، دوبارہ اس کو پڑھنا چاہیں تو ہمارے اسٹال پر وہ مل بھی جائے گا.
اور یہ آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جس میں متعین طور پر واضح کر دیا گیا کہ حضور کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس کے تقاضے ہیں کیا. 4 اصطلاحات استعمال ہوئی. وقت چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس حد تک کہ پوری آیت جو ہے وہ صرف آخری حصہ ہے، 1/3 یا 1/4 ہوگا اس طویل آیت کا، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بلکہ تلاوت تو پوری آیت کی ہے، وہ آخری حصہ جو اصل موضوع بنتا ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں یا کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مراد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی کے جن کا نام لکھا ہوا موجود ہے تورات اور انجیل دونوں میں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے ہیں؟ وہ معروف کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے، بدیوں سے، معصیت سے روکنے والے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو حلال قرار دینے والے. اتھارٹی تو حضور کی ہے نا. اللہ نے کس شے کو حرام قرار دیا، کس کو حلال قرار دیا؟ اتھارٹی اللہ کے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تحلیل و تحریم اللہ کا اختیار، لیکن اس دنیا میں حجت کیا ہوگی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی انسٹرکشن. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے رسول جس بات کا تمہیں حکم دے، جو وہ تمہارے سامنے پیش کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے وہ منع کر دے، جس سے وہ روک دے، اس سے رک جاؤ. حجت تو اللہ کے رسول ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر طیب اور پاکیزہ چیز کو انہوں نے جائز اور حلال قرار دیا اللہ کے حکم سے. بہر سطور اس بات کو ذہن میں رکھیے. اور ہر ناپاک اور نجس اور خبیث کو حرام قرار دیا، جسے حلت و حرمت کہتے ہیں. کسی شے کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا اللہ کا فیصلہ، لیکن انفورس ہوگا رسول کے ذریعے، شریعت خداوندی کے ذریعے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آواز کچھ کم کرو. اور ایک اور ڈائمنشن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے اپنے گلوں میں جو طوق ڈال دیے ہیں بدعات کی شکل میں، رسومات کی شکل میں، اور پھر خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا بیڑیوں کا بھی، گردن کے طوق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ 4 تقاضے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہیں. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. الرسول النبی الامی، کس قدر خوبصورت اصطلاح ہے. وہ رسول اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے، جو نبی امی ہیں، جن کا تعلق ام القریٰ سے ہے، مکہ سے ہے. اگرچہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن حکمت کے بلند ترین مقام پر ہیں. تو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، ان سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا ذکر خیر ہو رہا ہے. وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے حضور کی عزت کی، تکریم کی. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کیا اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ پر نازل کیا گیا. تو سب سے پہلا تقاضا ہے جسے ہم ایمان بالرسالت کہتے ہیں.
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایمان باللہ اصل ایمان ہے، بنیادی عقیدے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں کس طرز پر زندگی بسر کرنی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یا اللہ کے فرمودات ہم تک کس ذریعے سے پہنچے، نبی اور رسول کے ذریعے سے پہنچے۔ تو قرآن حکیم میں بھی جہاں ذکر آتا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، گویا کہ اللہ کے ساتھ نتھی کر دیا گیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ زندگی کے کسی صرف محدود گوشے میں نہیں بلکہ وسیع تر تناظر میں ہماری زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ان کی فرما برداری سے باہر نہ ہو۔ ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے عبادت رب، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اور یہ عبادت کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو دو چیزیں اس کے بنیادی رکن قرار پاتے ہیں، اطاعت اور محبت۔ محبت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کتنی کچھ محبت ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں اصل ریفلیکشن کیا ہوگی کہ حضور کے اتباع کا جذبہ آپ کے اندر کتنا ہے، آپ کے طرز زندگی کیا ہے، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، آپ کی شکل و صورت کیا ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے وہ دل کا ایمان ہے، تصدیق قلبی والا ایمان، جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے محبت کے ساتھ۔ اللہ سے محبت کا تقاضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور ان دونوں اصطلاحات کو اگر آپ جمع کریں گے اطاعت اور محبت کو، تو قرآن حکیم کی عظیم ترین اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے عبادت رب۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا عبادت رب ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا، جو یہاں پہلی اصطلاح آئی وہ کیا ہے، فالذین آمنوا بہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بھی وہی دو پلرز ہیں، اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو جمع کریں گے تو ایک اصطلاح جو قرآن میں موجود ہے وہ اتباع کی اصطلاح ہے، اللہ کے لیے عبادت کی اصطلاح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کی اصطلاح۔ 20 مرتبہ یہ اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے یہ اتباع جو ہے اس کے بھی وہی دو پلرز ہیں، اطاعت محمدی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اطاعت محمدی کے حوالے سے جو حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، بہت سے حضرات کے علم میں بھی ہوگا جو ان سیرت کے مجالس کے اندر موجود رہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی ہوائے نفس کو، خواہشات نفس کو تابع نہ کر دے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا۔ ہدایت من جانب اللہ، وہ اللہ کی طرف سے جو ایک سلسلہ قائم کیا گیا وحی کا، اسی کا نتیجہ ہے نا۔ قرآن ہمارے پاس موجود، ما بین الطفتین۔ اور جہاں تک معاملہ ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بالکل یہی الفاظ ہیں ملتے جلتے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اور راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ کسوٹی معیار بہت اونچا ہے،
اس پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں. متفقن علیہ روایت. اور جملے کی ابتدا کس بات سے ہوئی؟ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم، حقیقی ایمان اگر ہے بھی تو اس قدر کم ہے کہ اس کا ظہور جو ہے تمہاری شخصیت میں، تمہارے کردار میں، تمہارے لین دین میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا. قولی شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن آیا یہ الفاظ جو ہیں وہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا نہیں؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس پیمانے پر اپنے آپ کو تول لیجئے، کیا اس پر ہم پورے اترتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا محفل میلاد منعقد کر لینا حضور سے محبت کا تقاضا پورا ہو گیا؟ یہ کام تو صحابہ کرام نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. کیا سیرت کی مجالس اور سیمینارز میں شرکت سے محبت کا تقاضا پورا ہو گیا؟ یا یہ کہ محبت کا تقاضا کچھ اور ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اس کو میں خاص طور پر سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ وہ کسوٹی ہے. نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے مخاطبین ہیں. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اکثر و بیشتر احکامات مسلمانوں کو سامنے رکھ کے کہے گئے. آپ ان سے کہہ دیجئے، مدینہ کے رہنے والوں سے. صحابہ کرام کا مقام بہت بلند، بہت بلند، لیکن اسی مدینہ کے رہنے والوں میں کوئی عام مسلمان بھی تو تھا نا. بڑی کثیر تعداد میں منافقین موجود تھے جو حضور پر ایمان کے دعوے دار تھے. تو اے نبی کہہ دیجئے ان مومنوں سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ انہیں صاف کہہ دیجئے میرا اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بنو گے. تمہارا یہ دعویٰ جو ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ تمہارے سیرت و کردار میں وہ جھلک نظر نہ آئے جو میری سیرت، میرے اسوے کے ذریعے تمہارے سامنے آئی. سیرت النبی کی جو بھی محافل ہوتی ہیں اکثر و بیشتر یہ الفاظ تو آپ نے سنے ہوں گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورہ احزاب بھی مدنی سورت. مخاطبین مسلمان، پس منظر میں مسلمان ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوے میں ایک مکمل نمونہ موجود. تو ایمان بالرسالت کا تقاضا کیا ہوا؟ اتباع رسول، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور اتباع رسول میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان کا حق ادا کرتے ہیں حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے اندر اتباع کا جذبہ بھی ہے اور اتباع مظہر بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. کسوٹی تو یہ ہے نا، جس بات کا حکم دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت پیش کی انہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. پھر فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے حضور کی عزت کی، تعظیم کی، اکرام کیا، محبت بھی اسی میں آ گیا. اگرچہ ایمان بالرسالت میں بھی بہت بڑا جز جو ہے محبت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. حضور کے ساتھ ایک عقیدت کا معاملہ، محبت کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ.
اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے. آپ بعد میں دیکھ لیجئے کہ واقعتاً جو بات اس شخص نے کہی ہے اور جس حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے ان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے یا نہیں. کہیں کوئی موضوع بات تو نہیں ہے جو حضور کی طرف منسوب کر دی گئی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ زبانوں پر تالے پڑ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان رسول اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. صحابہ کرام نے تو اس کا حق ادا کیا، لیکن اس کا عملی مظہر جو ہے آج کے دور میں کیا ہوگا کہ جو ایک صحیح حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے تو آپ کا فلسفہ، آپ کا عقول، آپ کی منطق اور آپ کی عقل و ذہانت، آپ کی دانش سب پسے پش چلی جائے گی. اس لیے کہ قول اور فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی ہے، مدد کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فوری طور پر ذہن صحابہ کرام کی طرف چلا گیا نا، جنہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون گرانے سے دریغ نہیں کیا. میدان احد میں صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو حضور کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیا تھا. جب وہ کوہ احد کے پیچھے جب وہ درہ تھا وہاں سے حملہ آور ہوئے. خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ان کے ساتھ ایک دستہ موجود تھا جنہوں نے عقب سے حملہ کیا ہے اور بالکل کایا کلب ہو گئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نقشہ چشم فلک نے دیکھا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، استحسونہم باذن اللہ، جبکہ تم ان کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. پیچھے سے حملہ آور ہو گیا خالد بن ولید. حضور خود شدید زخمی ہو گئے اور یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے، تاریخ کی کسی کتاب کو، سیرت کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور یہ پوری تمام باتیں وہ ہیں اکثر و بیشتر جو قرآن حکیم میں لکھی ہوئی موجود ہیں. تو صحابہ کرام نے تو اپنے جسموں کو ڈھال بنایا تھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو نصرت رسول کا حق تو انہوں نے ادا کیا. لیکن اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ حضور جو مشن دے کر بھیجے گئے تھے کیا وہ مکمل ہو گیا؟ آج تو شیطان ننگا ناچ رہا ہے. آپ کی معیشت ہو، آپ کا سماج ہو، آپ کی معاشرت ہو، کیا اسلام اور دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ تو وہ مشن جو حضور دے کر بھیجے گئے تھے حضور شرمندہ تکمیل ہے. اس کے لیے اس مشن میں گویا کہ وہ جو نسب العین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. کن کے ہاتھوں ہوگا، کتنے عرصے بعد ہوگا، اس کی خبر ہمارے پاس نہیں، لیکن پیشن گوئی ہے حضور کی. تو اب جو لوگ اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اپنا وقت و سرمایہ لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، نسب العین کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں دعوت و تبلیغ ہے. ایک ایک گھر کی ایک دروازہ آپ نے جا کر کھٹکایا ہے قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. لیکن جب ہجرت کے بعد حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. یہ بالکل دو اپوزٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائیں گے. اسی وجہ سے بہت سے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جو مکہ والے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی اور تھے، مدینہ والے کوئی اور ہیں. ان کے سامنے وہ اصل میں مشن نہیں ہے کہ حضور کو صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ بھی مقصد تھا.
لیکن اصل میں دین کو غالب کرنا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا الہدا کے ساتھ، اس قرآن حکیم کے ساتھ، اور ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر، کس لیے؟ کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین اسلام کو غالب فرما دے۔ جو مہلت عمر اللہ نے حضور کو دی تھی، اس میں حضور نے اس کو مکمل کر دیا۔ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو گیا، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ تو نصرت رسول کا میدان تو آج بھی کھلا ہے، اس مشن کے لیے اپنے آپ کو کھپائیے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انفرادی طور پر کرنے والا کام ہے یقیناً، لیکن اجتماعی اگر آپ کو میسر آ جائے گی سہولت تو یقیناً اس کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی تو شامل ہوگی نا۔ مل جل کر کوشش کریں۔ وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس وقت دجالی نظام ہے کہ جس نے اپنے پورے کرۂ ارضی کو آکٹوپس کی طرح جو ہے اپنے وہ ٹینٹیکلز کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ کم سے کم یہ اویئرنس اور یہ شعور تو پیدا ہو لوگوں میں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے کہ صرف چند عقائد اور چند عبادات اور مراسم عبودیت، کچھ سوشل سسٹمز کسٹم جو ہے اسی کے اوپر منحصر ہے، بلکہ یہ دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام تو آیا تھا غالب ہونے کے لیے۔ تو وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے مدد کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا گیا۔ مراد ہے قرآن حکیم، یہ نور ہدایت ہے، یہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر اس پر چلو گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور سرفرازیاں عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری آخرت والی زندگی سنور جائے گی، جو ابدی زندگی ہے۔ ہم تو اسی نقد دنیا کو جانتے ہیں کہ گویا کہ اصل زندگی تو یہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کاش کہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی وہ ہے، اور اس زندگی کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج۔ پھر کہاں کا ایمان؟ ایمان بالآخرت تو گویا کہ وہ بنیاد بنتی ہے جو اس شاہراہ پر، صراط مستقیم پر آپ کو تیزی سے آگے لے جانے والی موٹیویٹنگ فورس ایمان اور تقوی۔ تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا، اور آگے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے۔ یہ چار چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں درج فرما دی ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ کامیابی، فوز و فلاح اور نجات، جیسا کہ سورۃ العصر کا جو بیان ہو رہا تھا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء الاربعہ، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں سورۃ العصر کے بیان میں چار چیزیں تھیں، یہاں چار ہی چیزیں ہیں جہاں فرمایا گیا اولئک هم المفلحون، کامیابی کا دار و مدار، راہ نجات یہ ہے ایمان برسالت کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے ہم کمر ہمت کسیں، اپنے انفرادی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب برپا کریں، اور پھر یہ کہ ہماری مساعی، ہماری جد و جہد، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارے اوقات بھی اس دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد میں صرف ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ہمارے نوازی ہیں، ان کی طرف سے نوید محمود صاحب کی طرف سے یہ چٹ مجھے ملی ہے کہ ان کے بڑے بھائی طلعت محمود صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ دنوں۔ ان کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت کا کہا گیا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔
اسی طرح جو ہماری پریس ریلیز ہوتی ہے، اصل باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں وہی ہے کہ جو اصل موضوع ہے اس پریس ریلیز کا، اسوہ حسنہ کی پیروی ہی مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضور کا کامل اتباع کسی خاص ماہ و سال سے جڑا ہوا نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول ہے، بلکہ ہمہ وقت، ہمہ گیر اور ہمہ جہت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم اس ماہ میں محافل میلاد منعقد کر کے حضور کو خراج عقیدت تو پیش کرتے ہیں، جو یقیناً باعث ثواب ہے، لیکن یہ بات باعث افسوس اور ندامت ہے کہ سال بھر آپ کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے۔ پیش کر غافل، عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، اللہ کے ہاں جو پرسش ہوگی تو عمل کے اعتبار سے ہوگی۔ علاوہ ازیں آپ کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین کو نافذ کرنے کے مشن سے عبارت ہے، اسے مکمل فراموش کر چکے ہیں، جو آخری گفتگو کا میرا حصہ تھا۔ حکومت کی طرف سے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ اگرچہ یہ سب کچھ قابل تحسین ہے، لیکن اصل مسئلہ عمل کا ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی اجتماعی نظام کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلی لا سکے گی یا نہیں۔ صرف کمیٹیاں قائم کر دینا، کوئی اتھارٹی قائم کر دینا، اور سرے سے نیت ہی نہ ہو اس سمت میں آگے بڑھنے کی، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر جو شخص آیا تھا اور اس ریاست کا جو حشر اس نے کیا ہے، واقعہ یہ کہ وہ شاید پچھلی جو بھی مثالیں تھیں وہ بھی ان کے سامنے بالکل ماند پڑ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ باعث شرم ہے کہ جس طرح کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے تھے اور جس طرح نسبت جوڑی جاتی تھی اس رسالت کے ساتھ، اور اس کا چھلکا اتارا تو اندر سے برآمد کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس پاکستان کے حق میں بھی کوئی بہتری فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے، تمام عوام الناس کے لیے بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ ذرا ایک منٹ تشریف